بھوپال میں جن لوگوں سے ملاقات کیا کہنا چاہیے، بھوپال میں جب تو بہت ہم چھوٹے تھے جب لوگ آتے تھے یہ شاعر، لیکن بہرحال ان لوگوں کو دیکھا اور ان سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، ان سے تعارف بھی ہوا۔ لیکن جن لوگوں سے باقی والد کے بعد بھی جن سے تعلقات قائم رہے اور جو میرے بزرگ تھے جو لوگ، ان سے تعلقات برقرار رہے، حالانکہ اس میں ڈانٹ بھی پڑتی رہی ان کی طرف سے کہ ہم ان کے پاس جاتے نہیں ہیں، ان کو پوچھتے نہیں ہیں، ان کی خیریت نہیں معلوم کرتے۔ ان میں جوش ملیح آبادی اور ساغر نظامی دو، ان سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہمیشہ رہے۔ اس وقت تو صرف میں جوش صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ ان سے میری ملاقاتیں بہت رہیں اور کئی جگہ رہیں، یعنی دلی جب آتے تھے تو ملاقاتیں ہوتی تھیں، جب کراچی میں گیا تو ان سے ملا، جب بمبئی میں وہ آئے تو ہم بمبئی میں تھے تو ان سے وہاں ملاقاتیں رہیں۔ غرض کہ ہر جگہ پر بہت جگہ، چنانچہ ایک جگہ خط میں جو غالباً سن 75 کا خط ہے، یا جو انہوں نے مجھے تقریباً ڈانٹ کے لکھا تھا کہ تم عسکری کے بیٹے ہو کے اتنے نالائق اور وہ بے مہر ہو کہ مجھے خط تک نہیں لکھتے ہو۔ ہاں، یہ لکھا تھا، یہ ہے 10 جولائی سن 76 کا خط تھا، جس میں لکھا تھا کہ عسکری صاحب کے بیٹے ہو کر اس قدر بے مہر و نالائق ہو کہ مجھے بھولے سے بھی یاد نہیں کرتے۔ تو ان لوگوں سے یاد تو کرتا تھا لیکن ڈرتا بھی تھا جوش صاحب سے، اس لیے کہ جوش صاحب کے سامنے زبان کھولتے بھی تو بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ زبان غلط کوئی بول جائے اس کو برداشت نہیں کرتے تھے، فوراً ٹوک دیتے تھے، اور اگر چھوٹا ہوا تو ڈانٹ دیتے تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں خاصی ڈانٹیں کھائیں زبان غلط بولنے میں۔ جوش صاحب اس طرح تو آخر زمانے میں چلے گئے تھے پاکستان، اور وہیں ان کا انتقال بھی ہوا، لیکن ساری عمر لکھنؤ اور ملیح آباد ان کے دماغ میں، ان کے دل میں بسا رہا۔ اے ملیح آباد کے رنگیں گلستاں، الوداع الوداع اے سرزمین صبح خنداں، الوداع الوداع اے کشور شیر و شبستاں، الوداع الوداع اے جلوہ گاہ حسن جاناں، الوداع تیرے گھر سے ایک زندہ لاش اٹھ جانے کو ہے، آ گلے مل لے کہ آواز جرس آنے کو ہے، اے ملیح آباد کے رنگیں گلستاں، الوداع۔ ہائے کیا کیا نعمتیں مجھ کو ملی تھیں بے بہا، یہ خاموشی، یہ کھلے میدان، یہ ٹھنڈی ہوا، وائے یہ جاں بخش گستہ ہائے رنگیں فضا، مر کے بھی ان کو نہ بھولے گا دل درد آشنا۔ مست کوئل جب دکن کی وادیوں میں گائے گی، یہ صبح کی چھاؤں بگولوں کی بہت یاد آئے گی، اے ملیح آباد کے رنگیں گلستاں، الوداع۔ چنانچہ انہوں نے جب اپنی آٹوبایوگرافیکل اسکیچز لکھے ہیں کچھ لوگوں کے، اور اپنی آٹوبایوگرافی لکھی ہے، اس میں اپنے وطن کا ذکر جس طرح سے ہے، کہتے ہیں ملیح آباد کے بارے میں لکھا ہے کہ آم کے باغوں کی رومانی اور گھنیری چھاؤں میں جھومتا، بور کے بوئے مستانہ سے بہکتا، کوئلوں کی کوکو اور پپیہوں کی پیہو سے چہکتا ملیح آباد ہندوستان کی تہذیبی جنت یعنی لکھنؤ سے فقط 13 میل کے مسافت پر واقع ہے۔ یہ خالص پٹھانوں کی بستی ہے، جس کے ایک گوشے میں ہم لوگ یعنی درہ خیبر سے آئے ہوئے آفریدی اور دوسرے گوشے میں قندھار سے آئے ہوئے قندھاری آباد تھے۔ چنانچہ اس کا ایک دلچسپ واقعہ بھی ہوا۔ ایک خط، جوش صاحب کے بہت سے خط تھے والد کے نام، وہ کہیں ضائع ہو گئے۔ ایک خط مجھے اب تک یاد ہے کہ اس میں انہوں نے ایک خطوں میں بلکہ اس کے خاص طور پر اس لیے لکھے تھے کہ ایک محفل تھی سعید الظفر خاں بھوپال میں، نواب کے بھتیجے کے یہاں ہوا کرتی تھی ادبی محفلیں، اس میں کوئی بات ہو رہی تھی، اس میں انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ لوگ کون سے پٹھان ہیں؟ سعید میاں نے بتا دیا کہ ہم لوگ کون سے خیل کے جرگے کے ہیں، وہاں کے رہنے والے، وہاں سے آئے ہم لوگ۔ انہوں نے کہا ہم آفریدی ہیں
اور فلانے بیٹل ہوئی تھی، اس فلانی جنگ ہوئی تھی، اس میں ہمارے دادا نے آپ کے دادا کو شکست دی تھی، یہ اپنے ترنگ میں کہہ گئے نشے میں۔ اس کے بعد جب ملیح آباد پہنچ گئے، لکھنؤ پہنچ گئے، تو خیال آیا کہ میاں کو بہت ناگوار ہوا ہوگا شاید، تو 2 خط آئے میرے والد کے پاس کہ بھائی میاں سے جا کے کہنا کہ وہ عالم شکر میں اس وقت میں پی چکا تھا، تب میں نے کہہ دیا تھا، ورنہ واللہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس قسم کی بات کرنے کا وغیرہ۔ تو اپنے پٹھنولی پر جس کو کہتے تھے، وہ پٹھان ہونے پر ہمیشہ اٹھو رہا کہ ہم پٹھان ہیں اور آفریدی پٹھان ہیں۔ آگرے میں پڑھا انہوں نے اور جگہ پر مختلف حاصل کی، لیکن یہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک سے بے انتہا متاثر ہو گئے جوش صاحب۔ چنانچہ 1918 میں جب احمد آباد بھی کانگریس کا اجلاس ہوا تو اس میں انہوں نے شرکت کی تھی، پہلی بار کانگریس میں گئے اور وہاں پہلی بار مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، مولانا آزاد سب سے ملاقات رہی، اور یہ تعلقات پھر ہمیشہ قائم رہے۔ گاندھی جی کے ساتھ تو زیادہ ان کی نبھ نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ ان کی عادتیں دوسرے قسم کی تھیں، لیکن مولانا اور جواہر لال کے ساتھ ان تعلقات ہمیشہ بہت اچھے رہے۔ مولانا آزاد کے ساتھ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ ملنے چلے گئے تھے، مولانا ایک مصروف تھے، کوئی میٹنگ ہو رہی تھی یا کیا تھا، تو انہوں نے کہلا دیا کہ جوش صاحب سے کہو کہ تھوڑی دیر بیٹھیں، انتظار کریں، میں ابھی بلاتا ہوں۔ کچھ دیر انتظار کیا، پھر ایک کاغذ اٹھایا، قلم لیا اور لکھ دیا ایک شعر کہ کیا ضروری ہے خون کھولانا، پھر کسی اور وقت مولانا۔ اور یہ کہہ کے واپس آ رہے تھے کہ مولانا کا آدمی پہنچا، کہہ رہے آپ کو بلا رہے ہیں تک۔ تو یہ پولیٹیکل جو ان کا تھا، جو شاعری میں بھی ان کے بعد میں بہت، شاعری کے بعد میں کیا اسی زمانے میں بلکہ ان کی نظمیں جو چھپنا شروع ہوئیں اور انہوں نے کہی ہیں وہ سیاسی نظمیں ہیں، اس میں ہندوستان کی آزادی کے بارے میں ایک نظم تو ایسی کہی تھی انہوں نے جس پر فوراً ضبط ہو گئی تھی، جس میں کمپنی کے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں سے خطاب، یاد تو ہوگا تمہیں کیا جلیان والا باغ بھی، اور کیا وہ یاد تو ہو کیا تمہیں جھانسی کی رانی کا فسانہ یاد ہے، اس قسم کی نظم تھی بڑی مشہور، کمپنی کے فرزندوں سے خطاب، وہ ضبط ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پھر پولیس کا چھاپا پڑا ان کے گھر پر اور ان کے ہاں تلاشی لی گئی کہ وہ نظم تو نہیں ہے کہیں ان کے ہاں، تو اس کے بعد دوسری نظم لکھی تلاشی، اور اس تلاشی کا مذاق اڑایا کہ یہ دلوں میں جو چیز رہتی ہے وہ تم میرے ڈراور میں کہاں ڈھونڈ رہے تھے، وہاں تمہیں کیا ملے گا، تو ہر شخص کے دل میں یہ انقلاب۔ تو یہ شاعر انقلاب کہلانے لگے، جوش صاحب شاعر انقلاب ہو گئے۔ تو اس زمانے میں گھن گرج سے پڑھتے بھی تھے، دو تین آدمیوں کو دیکھا میں نے، سنا تو سب کو نہیں، لیکن قاضی نظر الاسلام بنگالی میں، نرالا ہندی کے بہت بڑے شاعر، اور ویسے ہی پڑھتے بھی تھے۔ اور پھر جوش ملیح آبادی، کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے، گونج رہی ہیں تکبیریں، گھبرائے ہیں شاید کچھ قیدی اور توڑ رہے ہیں زنجیریں، کیا ان کو خبر تھی سینوں سے جو خون چرایا کرتے تھے، ایک روز اسی بے رنگی سے جھلکیں گی ہزاروں تصویریں، سنبھلو کہ وہ زندہ گونج اٹھا، جھپٹو کہ وہ قیدی چھوٹ گئے، اٹھو کہ وہ بیٹھی دیواریں، دوڑو کہ وہ ٹوٹی زنجیریں، سنو اے ساکنان خاک پستی، صدا کیا آ رہی ہے آسماں سے، کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاوداں سے۔ پھر یہ وہاں سے کانگریس کا 1918 میں جو احمد آباد میں اجلاس ہوا، وہاں سے واپس آئے جب لکھنؤ، اس کے بعد ان کی ملاقات ہو گئی ٹیگور سے۔ تو ٹیگور ایک زمانے میں ان کی شاعری پہ جو اثر نظر آتا ہے رومانٹک قسم کی شاعری، انسان دوستی کا، ہیومنزم جو ان کے آیا شروع میں ابتدائی سے، وہ ٹیگور کی وجہ سے۔ پھر ٹیگور نے ان کو دعوت دی کہ تم آ کے شانتی نکیتن میں رہو، تو یہ گئے اور شانتی نکیتن میں 6 مہینے رہے جوش صاحب۔ لیکن ان کا مذہب کیا تھا؟ مذہب ان کا تھا انسان دوستی۔ سب کے کاجل میرے پارے، سب کی آنکھیں میرے تارے، سب کی سانسیں میرے دھارے،
سارے انسان میرے پیارے، ساری دھرتی میرا آنگن، بول اختارے جھن جھن جھن۔ میرے تن میں گلشن سب کے، میرے من میں جوبن سب کے، میرے گھٹ میں ساجن سب کے، سب کی صورت میرا درشن، بول اختارے گھن جھن جھن جھن۔ یہ تھا اصل میں ان کا مذہب، سمجھو کہ اس پر یقین تھا ان کو کہ انسان سب بھائی ہیں اور انسانوں ہی کے کام کرنے کے لیے انسان پیدا ہوا ہے۔ جوش صاحب کا یہی مذہب تھا۔ ان کے مزاج کا حال یہ تھا کہ شام کو جیسے ہی سورج ڈوبے ویسے ہی یہ طلوع ہوں، یہ ابھریں، یعنی یہ اس وقت ضروری ہے کہ کوئی صاحب ان کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے ان کو جام بنانا شروع کریں، اور یہ گھڑی سامنے رکھتے تھے اور دیکھتے تھے کہ پورے آدھے گھنٹے کے بعد ایک پیک ختم ہونا چاہیے اور پھر دوسرا پیک شروع ہوتا تھا، تو آدھے گھنٹے کا گیپ ہونا، آدھے گھنٹے میں پیتے تھے ایک پیک۔ اور جب مجاز سے لطیفہ یہی مشہور ہوا کہ مجاز سے انہوں نے کہا، جب سمجھایا، جوش نے ایک بڑی لمبی نظم بھی لکھی ہے مجاز کے پند نامہ، نصیحت، کہ پینے کا طریقہ سیکھو، پینے کی تہذیب سیکھو۔ تو مجاز نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ جی ہاں مجھے معلوم ہے جوش صاحب، آپ گھڑی سامنے رکھ کے پیتے ہیں، میں گھڑا سامنے رکھ کے پیتا ہوں، یہی فرق ہے ہم دونوں میں۔ تو جوش صاحب کا ایک خاص تہذیب تھی کہ شام ہوئی اور وہ طلوع ہوئے۔ کبھی کبھی مشکل میں پھنس جاتے تھے ہم لوگ۔ بمبئی میں ایک مرتبہ جب میں وہاں اخبار میں، پارٹی کے اخبار میں کام کرتا تھا کمیونسٹ پارٹی کی، تو وہ رجنی پامدت، مشہور کمیونسٹ لیڈر انگلینڈ کے، وہ آئے ہوئے تھے، تو ان کی ایک میٹنگ تھی سندرا بائی ہال میں، شام کے وقت میٹنگ تھی۔ پی سی جوشی نے طے کر لیا جوش ملیح آبادی سے کہ آپ شام کو آئیں گے اور آپ نظم پڑھیں گے، اور مجھ سے کہا کہ تم جاؤ اس ہوٹل میں جوش صاحب کے ساتھ وہاں جاؤ اور ان کو لے کے میٹنگ میں اس وقت تک پہنچ جانا۔ بہت اچھا، جوش صاحب کے پاس گئے، اس وقت موڈ میں بہت خراب ہو رہا تھا، کہنے لگے کیا بھائی کچھ سمجھ بوجھ سے کام لیا کرے تمہاری پارٹی، کیا ہوا جوش صاحب کیا ہوا، یہ وقت ہے کوئی میٹنگ رکھنے کا، اب میں کیا کروں گا وہاں، میرا تو وہ طلوع کا وقت ہوگا، پھر کون کیا کرے گا۔ میں نے کہا جوش صاحب اب کیا کیا جائے، پامدت کے لیے وقت ایسے ہی تھا، وہ تو مجبوری ہے، اب کیا کیا جائے، پھر آپ نے ہاں کیوں کر لیا پی سی جوشی سے، کیا کروں بھائی، انہوں نے کہا اصرار کیا تو جانا پڑے گا۔ تو میں نے کہا جانا پڑے گا تو چلیے، کہہ لیں گے ہاں چلتا ہوں، لیکن دیکھو یہ ایک بوتل ہے، یہ ساتھ رکھو، یہ گلاس ساتھ رکھو، یہ گھڑی ساتھ رکھو، اور یہ سوڈا ساتھ رکھو۔ یا اللہ، یہ سارا کا تام جام لے کے ہم سندرا بائی ہال پہنچے۔ اب وہاں اب یہ حال کہ آگے جا کے بیٹھ گئے، ہمارے ابا اتفاق سے بمبئی میں ان دنوں ہماری بہن کے ساتھ ٹھہرے ہوئے، وہ بھی وہیں رہتی تھی۔ اب ہر آدھے گھنٹے کے بعد اٹھ کے پیچھے جائیں، پردے کے پیچھے اسٹیج پر، وہاں جا کے کہیں ہاں بناؤ، ہم بنائیں ان کی شراب، وہ شراب پئیں اور پھر اس کے بعد واپس آ کے بیٹھ جائیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا۔ تو ہم جب گھر واپس پہنچے تو ہماری اماں بھی ٹھہری ہوئی تھی ہماری بہن کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ باپ بے انتہا برہم، کہ آپ کو معلوم ہے آپ کے صاحبزادے کیا کر رہے تھے، جوش کے لیے شراب بنا رہے تھے۔ لیکن اب جوش صاحب کے ساتھ یہ بھی کرنا پڑتا تھا بھائی۔ تو اس زمانے میں یہاں جو کچھ افسران تھے جو چلے گئے پاکستان، انہوں نے جوش صاحب کو کے سامنے بہت رنگین تصویریں بھی پیش کر دیں کہ چلیے آپ کو تو وہاں ہم یہ الاٹ کرا دیں گے، وہ الاٹ کرا دیں گے۔ چنانچہ یہ پاکستان گئے جوش جواہر لال سے ملنے کے لیے اور کہا کہ ایسا ایسا ہے۔ تو جواہر لال نے کہا جوش صاحب یہ تو بالکل آپ کا ذاتی معاملہ ہے اور آپ فیصلہ کیجئے، میرا خیال سے آپ مولانا سے مشورہ کر لیجئے، وہ زیادہ آپ کو بہتر بتائیں گے۔ تو سنا ہے کہ مولانا نے جو بات کہی، بڑے دور کے بڑے زبردست بات کہہ دیا جوش صاحب سے کہ جوش صاحب، حب الوطنی، وطن دوستی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہے تو آپ کو اس سے زیادہ مل چکا ہے۔ لیکن جوش صاحب بہرحال اس کے بعد بھی کراچی چلے گئے۔ وہ بعد میں وہ ظاہر ہے کہ ان کو نہ روپے پیسے آنے کا حساب کرنا آتا تھا، نہ وہ کارخانہ چلا سکتے تھے، نہ ان کے بیٹے چلا سکتے تھے، سب چوپٹ ہو گیا وہاں جا کے۔
پیسہ بٹور کے رکھتے تھے، مشاعرے کا حساب کتاب کرتے تھے، لیکن بات بنتی نظر نہیں آتی تھی۔ پھر دوسرے ان کا یہ خیال تھا کہ وہاں جا کے اردو، ہر طرف اردو کے نظارے ہوں گے، وہ اس کی بڑی مایوسی سے ہوئی جب وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہاں کچھ ہے وہ نہیں۔ چنانچہ انہوں نے جا کے اپنا ایک شعر، ایک نظم تھی، اس کے انہوں نے کہا بھی تھا کہ یوں کراچی میں ہوں جس طرح سے کوفے میں حسین، سب شہادت کے ہیں آثار چنا جور گرم۔ ہم نے جب دلی میں ہم رہتے تھے جوشی پتھ پر، تو جوش صاحب آئے دلی تو ہم نے کہا کھانے پر ان کو دعوت دی کہ تشریف لائیے، تو سجاد ظہیر بھی تھے اور حبیب تنویر تھے اور دو ایک لوگ تھے، ہمارے امیر اللہ خان تھے ہمارے دوست، گلزار دہلوی، ان کو بلا لیا تھا، یہ لوگ بھی تھے، ان کو بلانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، وہ تو خود ہی آ جاتے تھے جوش صاحب کے ساتھ۔ خیر جب محفل تھوڑی سی گرم ہوئی تو اب ہوا کہ جوش صاحب سے کچھ فرمائش کی جائے کہ کچھ سنائیے۔ اب ہم ان سے عمر میں بہت چھوٹے، ہم فرمائش کرنا اچھا بھی نہیں لگتا، تو بننے بھائی کی طرف اشارہ کیا کہ بننے بھائی کچھ آپ مدد کیجیے۔ تو بننے بھائی نے کہا کہ بھئی حبیب تنویر کچھ سنائیں۔ ہم نے کہا یہ بھی اچھا ہے، حبیب شروع کریں، پھر جوش صاحب سے کہا جائے حضور آپ بھی۔ حبیب تنویر بیچارے ڈر گئے ان کے اس سے، جوش صاحب سے غالباً، کہ وہ زبان ذرا سے غلط ہوگی تو پکڑ لیں گے فوراً۔ تو انہوں نے اس زمانے میں بہت لحن سے وہ پڑھا کرتے تھے انشا کی غزل، کہ بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں، وہ انہوں نے پڑھ کے اپنا ترنم سے سنا دی۔ کمر باندھے ہوئے چلنے کو یا سب یار بیٹھے ہیں، کمر باندھے ہوئے چلنے کو یا سب یار بیٹھے ہیں، اور بہت آگے گئے باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں، اور نہ چھیڑ اے نگہتے باد بہاری راہ لگ اپنی، نہ چھیڑ اے نگہتے باد بہاری راہ لگ اپنی، تجھے اٹھ کھیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں، تجھے اٹھ کھیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں، اور تصور عرش پر ہے اور سر ہے پائے ساقی پر، تصور عرش پر ہے اور سر ہے پائے ساقی پر، غرض کچھ اور ہی دھن میں یہاں میں خار بیٹھے ہیں، غرض کچھ اور ہی دھن میں یہاں میں خار بیٹھے ہیں، اور بھلا گردش فلک کی چین دیتی ہے کسے انشا، بھلا گردش فلک کی چین دیتی ہے کسے انشا، اور غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں دو چار بیٹھے ہیں، غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں دو چار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں، کمر باندھے ہوئے چلنے کو یا سب یار بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد جوڑ صاحب سے جب کہا گیا کہ جوڑ صاحب کچھ آپ بھی، کہنے کہ بھئی انہوں نے انشاء سنایا، میں قرآن شریف سنا دیتا ہوں اور کیا کروں۔ خیر اس کے بعد پھر جوڑ صاحب نے خوب سنائی، خوب ریکارڈنگ بھی ہوئی، ان کی تصویریں بھی لی گئیں، سب کچھ ہوا۔
کہ غنچے تیری زندگی پر دل ہلتا ہے، بس ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے۔ غنچے نے کہا کہ اس چمن میں بابا یہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے۔ اے عمر رواں کی رات آہستہ گزر، اے ناظر کائنات آہستہ گزر، ایک شے پر بھی جمنے نہیں پاتی ہے نگاہ، اے قافلہ حیات آہستہ گزر۔ پھر اپنی جو انداز ان کا خمریات کا ہے کہ یوں شام ڈھلے عین طرب کے ہنگام، پر تو یہ پڑا پشت سے کس کا سر جام، تم کون ہو؟ جبریل ہوں۔ کیوں آئے ہو سرکار؟ فلک کے لیے کوئی پیغام؟ اس کے بعد جب رخصت ہونے لگے تو ہم پہلی اسٹوری پر رہتے تھے، زینہ کچھ ٹیڑھا سا تھا، ہماری بیوی ساتھ چلیں کہ وہاں تک جوش صاحب کو پہنچائیں، تو زینہ تک آئیں، چل رہی تھیں، جوش صاحب نے کہا بیوی بیٹھو میں چلا جاؤں گا۔ ارے نہیں جوش صاحب، ہم آپ کو وہاں تک چھوڑ آئیں گے۔ اس وقت جوش صاحب کا ایک پیر ایک سیڑھی پر تھا، دوسرا پیر دوسری سیڑھی پر، اور مجھے یہ ڈر تھا کہ اب یہ گریں گے، اور وہیں مڑ گئے یوں، اور مڑ کے کہا کیا کہا؟ ان کے سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے کہا کہ آپ کو یہاں تک چھوڑ دیں گے۔ بی بی، دوستوں کو چھوڑا نہیں جاتا، دوستوں کو پہنچایا جاتا ہے، کبوتر چھوڑا جاتا ہے، چڑیا چھوڑی جاتی ہے۔ ہم نے کہا یہ گر نہیں پڑے گا، غنیمت ہے بھائی، پہ نیچے بیچاروں کو اتارا۔ تو زبان پکڑتے تھے بہت، اور صحیح بھی تھا وہ ایک حد تک، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ بہت کنزرویٹو تھے آدمی اس زبان کے معاملے میں۔ مثلاً میں نے پوچھنے لگے ایک دن کہ یہاں وسکی کی قیمت کیا ہوگی؟ تو میں نے کہا کون اچھی والی اگر کیا؟ اب میں سہم گیا، میں نے کہا ان کے ساتھ میں بات کرنا مشکل، والی کیا نکالا ہے آپ نے؟ اچھی بری، یا اچھی والی بری والی؟ تو اس طرح کی چیزوں میں بہت ٹوک دیتے تو ذرا برا بھی لگتا تھا، بلکہ ایک دفعہ مذاق بھی ہوا۔ مثلاً یہ کہ پونا سے آ رہے ہیں آپ؟ تو جی نہیں، غلط، آپ کہتے ہیں پونے سے آ رہے ہیں۔ کلکتہ سے آ رہے ہیں؟ جی نہیں، کلکتے سے آ رہے ہیں۔ تو منیش نے کہا کہ میں تو سوچتا تھا کہ میں افریقہ چلا جاؤں، تو ایک دفعہ دیکھا، مطلب یہ کہ اچھا یہ بھی آپ بات میرے ساتھ شرارت کر رہے ہیں کہ افریقہ کو افریقہ کہیں، امریکہ کو امریکہ کہیں۔ لیکن ان کی ایک بات صحیح تھی، مثلاً یہ کہ ہمارے یہاں آج کل بہت غلطی یہ نکلتی ہے کہ ہم 1 جنوری، ہم نے ریڈیو پہ سنا 1 جنوری، یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ باقی ہر شخص کہتا ہے انگریزی میں بولے، اب یہ ان کا بھی آرگومنٹ تھا جورج صاحب کا بھی، وہ کہتے تھے تم انگریزی میں جب کہو گے تو کبھی احساس ہوتا ہے تم کو کہ تو جو کہے کہ آج کیا تاریخ ہے، وہ کہ تم کہہ دو گے 2 جنوری تو کیا معلوم ہوگا؟ ہمیشہ یہ کہو گے 2 جنوری، 8 جنوری، لیکن جب اردو میں بولو گے تو غلط کیوں بولو گے؟ 2 جنوری، 8 جنوری، ارے بھائی کہو 2 جنوری، 8 جنوری، 10 جنوری، یہ کیوں نہیں کہتے ہو؟ تو اس وقت تک صحیح بھی تھے بالکل، وہ تھوڑا سا ان میں شاید کنزرویٹو بچہ ایسا تھا کہ وہ بہت سے الفاظ کو، جیسے اگر آپ نے سمت کہہ دیا تو ڈانٹ دیں گے کہ نہیں لفظ سمت ہے، سمت نہیں ہے، اس قسم کی چیزیں تھی۔ تو زبان کے معاملے، اسی لیے ان سے خط لکھتے ہوئے جو ڈانٹ پڑی ہے مجھ پر، وہ اسی لیے پڑی ہے کہ خط کبھی نہیں لکھا، تو خط لکھو تو اور ڈر لگتا تھا کہ یہ کبھی کبھی یہ لیتا امتحان تقریباً لیتے تھے۔ ایک دفعہ کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچھا پڑھو، اپنے کچھ مجموعہ دے دیا، کہ اچھا پڑھو، اب ڈر کے مارے برا حال کہ اب اگر یہ غلط پڑھ گئے تو یہیں پہ بڑی ڈانٹ پڑے گی اور پھر کھنچائی ہوگی۔ تو زبان کے معاملے میں بہت ڈر لگتا تھا ان سے باتیں کرتے ہوئے، لیکن جب وہ خود بولتے تھے تو واہ واہ کیا بات ہے۔ تو بھٹو کے زمانے کا یہ لطیفہ ہے کہ بھٹو نے ان کو کھانے پہ دعوت پہ بلایا دوپہر کو، تو انہوں نے کہلا دیا کہ میں دوپہر کو تو کھانا کھاتا ہی نہیں ہوں، اس لیے کوئی سوال ہی نہیں آنے کا۔ تو مجبوراً بھٹو نے شام کو کہا کہ رات کو کھانا کھائیے، تو انہوں نے کہلایا کہ میں شام کو تو آتا تو ہوں، کھانا تو کھاؤں گا، لیکن میری عادت ہے کہ میں غروب ہوتے کے ساتھ یہ طلوع ہوتا ہوں، تو اس کا انتظام شام ہی سے ہو جائے، تو اس لیے میں ایسے وقت پہنچوں وہاں کہ میرا انتظام وہاں ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا بہتر ہے، یہ بھی منظور ہو گیا۔
اب شام ہوئی، جب شام ہوئی اور سورج غروب ہوا تو انہوں نے کہا یہاں تو کوئی آیا نہیں ہے، تو انہوں نے اپنا شغل شروع کر دیا، 1 ہو گیا، 2 ہو گیا، 3 ہو گیا، جب بھی نہیں آیا تب آدمی آیا۔ تو وہ آدمی آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب اس وقت میں نہیں جا سکتا، ایک ربائی لکھ کے بھٹو کو بھجوا دی۔ تو وہ ربائی جو تھی، اس وقت سبک بات نہیں ہو سکتی، سبک ہلکی بات، اس وقت سبک بات نہیں ہو سکتی، توہین خرابات نہیں ہو سکتی، مجرے کے لیے آئے ہیں جبریل امین، کہہ دو کہ ملاقات نہیں ہو سکتی۔ بہرحال ایک بہت بڑا شاعر تھا، بہت بڑا انسان تھا، اور مجھے فخر ہے، خوشی ہے کہ مجھے موقع ملا ان کے ساتھ بیٹھنے کا، ان کے ساتھ باتیں کرنے کا، ان سی چیزیں سننے کا۔ سرپرست رہے میرے گھر بھی آئے، جو چلے گئے، لیکن ان کی یادیں تو بہرحال باقی ہیں۔